السلام علیکم جی. یوٹیوب چینل احمد سوئی پر خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج کی جو میری معزز شخصیت ہے جناب میاں زاہد حفیظ بٹو صاحب, تو انہوں نے منشر آباد میں تحریک عوامی حقوق کے نام سے انہوں نے ایک این جی او بنائی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے اور انہوں نے بنائی کس لیے, تو اس معاملے پر بٹو صاحب سے ڈسکشنز کرتے ہیں اور ان کی منہ زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ سر. سر سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا تعارف کرائیں کہ آپ نے بیسک اسٹڈی کیا حاصل کی ہے اور اس کے بعد پھر آگے فردر چلتے ہیں. میں نے یو ایم ڈی سے ماسٹر کی ہے, میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سے. ماس کمیونیکیشن. ہاں جی, یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے. صحیح. تو آپ یہ بتائیں گے, لوگ اکثر آپ کو نا زیادہ بس ایک فیملی کی نسبت سے تو جانتے ہی ہوں گے, لیکن ابھی جو آپ کا ماشاءاللہ مقام ہے نا تحریک عوامی حقوق کی اگر بات کی جائے تو اس کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ اصل میں لاہور سے میں نے اسٹڈی کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں نے ادھر ہی شو روم بنانا, لاہور ہی شو روم بنا لیا میں نے مولانا شوکت علی روڈ میں. تو 1 سال میں نے شو روم کیا. 1 سال کے بعد جب میں ادھر آیا, گھر ادھر حالات دیکھ کے, صورتحال دیکھی, تو میں نے کہا میں نے گھر ہی رہنا ہے. صحیح. تو گھر والے بڑے زور لگائے, آپ ادھر ہی شو روم کرو, بڑا شہر ہے, بڑے معاملات, ادھر ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسے بھی ہے, سب کچھ ہے, آپ ادھر جا کے کرو, آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں, آپ ادھر جا کے کریں اپنا شو روم. میں نے کہا نہیں یار, میں نے ادھر ہی رہنا ہے, میں نے ادھر شو روم کرنا ہے. گھر والوں سے بات کی, گھر والوں کا چلو ٹھیک ہے, آپ اس بات پہ زور دے رہے ہو, لیکن شو روم بنانے سے پہلے میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کروں, کیونکہ یہی سرزمین ہے. اس سرزمین کی وجہ سے منشر آباد کی یہ جو مٹی ہے, اس نے ہمیں 1-1 روپیہ کما کے جو ہم پہ لگا ہے نا, یونیورسٹی پہ ہم نے اتنی فیسیں بھری ہیں, آگے کالجز میں بھری ہیں, سکولز میں اپنے خرچے سارے اس مٹی سے گئے. صحیح بات. اس کا بھی ہم پہ کوئی نہ کوئی حق ہے. اب میرا مائنڈ تھا کہ اتنا کچھ منشر آباد ہمارے لیے کر رہا ہے تو میں بھی کچھ نہ کچھ منشر آباد کے لیے کرنا چاہیے. یہی نیت تھی میری, مائنڈ یہی تھا. تو میں نے ادھر آ کے شو روم بنا لیا, ادھر شو روم بنا لیا. شو روم بنا کے جب میں نے منشر آباد کے حالات دیکھے نا, پہلے تو سنتا رہتا تھا کیونکہ میں لاہور رہتا تھا, میں آتا بہت کم تھا ادھر نا, لاہور سے آنا, گھر 1-2 دن رہے, پھر واپس چلے جانا, شہر چکر نہیں لگتا تھا. باقی میں نے بیسک میٹرک ادھر سے کی ہے. اور محمد واقعہ صاحب ہمارے بہت اچھے ٹیچر ہیں, اللہ رب العزت کی ذات انہیں صحت دے, ان کی زندگی لمبی کرے, بہت ہی اچھے ٹیچر. کیا ایک دفعہ قدرتی کوئی نہ کوئی معاملہ تھا, یا کوئی چھوٹا بچہ آیا ہوا تھا, یا گھر سے کال آئی تھی جا کے ہاسپٹل, انہیں دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, کوئی مریض آیا ہوا تھا گاؤں سے, میں چلا گیا ہاسپٹل نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی نرس, نہ کوئی سٹاف, کوئی بھی نہیں. میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے, یہ ہماری بیسک نیڈز ہے, یہ ہماری بنیادی ضروریات ہے. اگر یہ 7 سے 8 لاکھ عوام ہے منشر آباد میں, ان کے پاس بنیادی ضروریات ہی نہیں ہیں, بیسک نیڈز ہی نہیں ہیں, تو یار یہ کیسے رہ رہے ادھر؟ اس طرح جس طرح ادھر ہاسپٹل میں حالات ہو رہے ہیں, اس طرح تو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا, یہ انسانوں کے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں. یقین کرے میرے دل نہ خون کے آنسر ہوئے کہ یار اس طرح لوگوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے. پھر میں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا, دیکھا کسی کمرے کو لاک لگا ہوا ہو, جدھر کوئی جاؤ کوئی بندہ کوئی نہ بیٹھا ہو. میں نے پوچھا کیا مسئلہ, کہتے اسٹاف ہی کوئی نہیں ہے. 3 ڈاکٹر تھے, 2 یا 3 ڈاکٹر تھے اس ٹائم ہمارے ہاسپٹل میں. میرا بڑا تقریباً 5-7 دن 10 دن میں پریشان ہی رہا. میں نے کہا یار عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یار, جس عوام کے پاس بنیادی ضروریات ہی نہیں ہیں, بیسک نیڈز ہی نہیں ہیں, وہ کیسے رہ رہی ہیں ادھر؟ اس طرح تو جنگل میں بھی نہیں ہوتا نا. تو پھر 1-2 اور محکموں میں گیا, نادرا میں گیا, ادھر بھی لائنیں لگی ہوں. پھر میں دوسرا ریونیو میں گیا, ٹی ایم ہو گیا, جدھر جائے گند, نہ کوئی صفائی نہ کچھ, بڑا پریشان. میں نے کہا یار یہ کیسے رہ رہے ہیں؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کسی ایک بندے کو آواز اٹھانی چاہیے. پھر میں نے کوشش شروع کر دی, میں نے کہا یار کچھ کیا جائے. پھر میں نے ادھر 1 ماہ 1.5 ماہ میں نے نکالا. اس کے بعد پھر مجھے مین پہ جگہ مل گئی, یہ آصف شاہ نے دکانیں بنائی, وہ شو روم میں نے لے لیا. ادھر جا کے بیٹھا تو دوست سب ملتے رہے, 2-4 دوست ملے. اور پھر سب سے مین جو بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کام شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا یار منشر آباد کے لیے کچھ کیا جائے. 100 سے 150 بندے کو ملا ہوں, سارے پڑھے لکھے بندے, ان سے منشر آباد کی جو بیسک کمیونٹی میں شامل ہو. ہاں جی, ان سے ملا ہوں.
مل کے ان سے بات کو ٹیچر حضرات تھے، مطلب پڑھے لکھے لوگ تھے، شعور رکھنے، چیزوں کو سمجھ سکتے، ہاں جی، شعور رکھنے والے لوگ تھے. میں نے کہا یار کیا کیا جا سکتا ہے. اس میں سے تقریباً 80% لوگ مایوس ہوئے پڑے تھے، پڑھے لکھے لوگ. وہ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارے علاقے کا. میں نے کہا یار کچھ تو ہونا ہے، کچھ تو کر سکتے ہیں نا ہم کچھ بھی نہیں کرتے. پھر میں ایک بندے کو، میں نے بزرگ ہمارے، انہیں میں نے ایک ایگزامپل دی. میں نے کہا یار ایک جنگل میں آگ لگ گئی، اس جنگل میں سارے جانور پرندے اپنے اپنے بچے اپنا اپنا سامان جو انہوں نے کھانے پینے کا اشیاء ساری جوڑی ہوئی تھی وہ لے کے ہر بندہ، ہر جانور پرندہ نکلنا شروع ہو گیا. تو چڑیا نے دیکھا آگ لگی، چڑیا ادھر سے اڑی، اپنے گھونسلے سے اڑ کے چلی گئی ندی میں. ندی سے ایک چونچ پانی کی بھری اور آگ میں پھینک. اسی پروسیس میں جاری رہی. وہ جنگل کا شیر دیکھتے ہیں، کہتے چڑیا تو پاگل ہوگی، اور اتنے کوئی 100 ایکڑ میں آگ لگی ہوئی ہے، تو کیا کر سکتی اس آگ میں؟ وہ چڑیا کہتی باجا سلامت آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات میرے سے پوچھے گی اے چڑیا تیرے گھر میں آگ لگ گئی تھی تو نے کیا کیا؟ تو میں بڑی عاجزی سے کہوں گی یا اللہ میرے پاس میں جتنا تھا وہ میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا، صحیح بات، اپنا حصہ ڈال دیا. تو اللہ رب العزت کی ذات مجھے یہ کہہ دے کہ میں تیرے پہ راضی ہوں، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ جب میں نے وہ ایگزامپل، کہتے نہیں یار مایوسی گناہ ہے. کوئی دوبارہ ان کے معاملات ہی چینج ہو گئے. جب یہ میں نے بات سنائی نا معاملات ہی چینج ہو گئے. کہتے نہیں، ہاں کہتے نہیں بیٹا ناممکن کوئی بات نہیں ہے، چینجنگ آ سکتی ہے. میں نے کہا یار چینجنگ نہ آئے گی، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، لیکن میں 10 بندوں کو 20 بندوں کو 30 بندوں کو ایک آواز تو دے جاؤں گا نا، ایک نعرہ تو دے جاؤں گا نا یار اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، صحیح بات، اپنی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ کرو. تحصیل منشرآباد ہمارا گھر ہے، اس گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ہماری فیملی ہے، ہم اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں. اچھا سر، پھر آپ نے آگے اس پروسیس کو سٹارٹ کیسے کیا؟ آگے پھر میں ادھر شو روم پہ آگے ادھر بیٹھتا، کوئی دوست ملتے ہیں ان سے میں اپنی اویئرنیس دیتا، سوچتا، جتنا ہو سکا انہیں اویئر کرتا. میں انفارمیشن دیتا کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. نوجوان دن بدن میری طرف مائل ہونے شروع ہو گئے، جو نوجوان جذبے والے تھے وہ میرے سے رابطہ کرنے شروع ہو گئے. پھر میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی، ویڈیو اپلوڈ کر کے لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ یہ معاملات خراب ہیں، یہ معاملات خراب ہیں، یہ معاملات خراب ہیں. اس میں مجھے بھی بہت سارے معاملات آئے، لیکن اللہ رب العزت کے ذات نے کرم کیا. پھر اس کے بعد محمد خان بھٹی صاحب گزرتے تھے ہمارے شو روم کے سامنے سے. میں نے چھوٹے تھے انہیں دیکھتے تھے اسٹیج پر، سنتے رہتے تھے، اسٹیج پر دیکھتے تھے یہ بڑے بولتے تھے کرتے. میں نے کہا یار بندہ میرے مائنڈ میں آیا، میں نے کہا یار بزرگ ہیں، ورکر آدمی ہیں، چونکہ ان سے رابطہ کیا جائے. پھر میں نے بلایا انہیں، ان سے گپ شپ شروع ہو گئی. پھر میں نے اپنے جو میرے جذبات تھے، میرے معاملات تھے، میں نے ان سے ڈسکس کیے. تو بٹی صاحب نے آگے کہا کہ یار ہم تو خود انتظار کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ یا کوئی نہ کوئی جذبے والا بندہ، ہم تو زندگی کے آخری لمحات پر چل رہے ہیں، صحیح بات، لیکن ہمارا ایکسپیرینس کسی نہ کسی کو کنورٹ ہو جائے. اگر آپ نے کام کرنا ہے فی سبیل اللہ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا جی میں نے فی سبیل اللہ کام کرنا ہے، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں. سب سے پہلے میں یہاں پر یہ بات کلیئر کرنا ضرور چاہوں گا کہ بیسیکلی جو تحریک عوامی حقوق منشرآباد ہے وہ فی سبیل اللہ ہی کام کر رہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ یار کسی بندے نے کوئی دوست سے آپ نے ڈونیٹ کر دیا، آگے آپ نے ان کو سرو کر دیا، مطلب اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں ابھی تک اس طرح کا کچھ نہیں. ہاں ایک میں آپ کو کلیئر کروں، یہ جو بقرعید گزری ہے نا، ایک ہمارا دوست ہے، اس بھائی نے ہمیں بار بار کال کر کے ایک وہ بکرے کا ایک چمڑا میں دیا تھا، ایک کھال بکرے کی نا انہوں نے ہمیں دی تھی. ہم نے کہا یار ہم کھالے وغیرہ نہیں اکٹھی کر رہے، نہ ہم ڈونیشن کسی سے لے رہے ہیں، ہم اس طرح کا. انہوں نے کہا یار میرا ایک مائنڈ ہے، میرے ایک ذہن ہے کہ میں آپ کو دوں. جب سے میں پیدا ہوا ہوں نا، اس طرح کے لوگ، اس طرح کی تحریک، اس طرح کی تنظیم میں نے نہیں دیکھی جو فی سبیل اللہ کام کر رہی ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہو. مجھے آپ کی تحریک پسند آئی ہے، مجھے آپ لوگ پسند آئے ہو، اس لیے بھائی میرا ایک ایمان ہے، میرا ایک مائنڈ ہے، ایک میں نے ذہن بنا لیا کہ میں نے یہ جو کھال ہے نا یہ آپ کو ہی دینی ہے. بڑی زبردست تھی وہ کھال دی. ہمارے ورکر تھے، وہ کھال 2.5 یا 300 روپے کی کھال سیل ہوئی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 سال میں 1.5 سال میں ایک بندے کا ہم نے مائنڈ تو پختہ کر دیا نا کہ یار یہ بندے کام کر سکتے ہیں. آپ کا جو ویژن ہے نا، ویژن وہ آپ کا بڑے رائٹ پاتھ پر چل رہا ہے. ہاں جی اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. میں ذاتی کچھ بھی نہیں،
یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہم سے کام لینا ہے, وہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے محمد کام خان لینا ہے. بھٹی صاحب آپ سے مل گئے, اچھا. اس کے علاوہ آگے کنٹینیو کریں, آپ کے ساتھ اور کون؟ محمد خان بھٹی صاحب مل گئے. پھر ہم ایک دن وہ بزرگ ہے, انہوں نے ہوٹل بنایا نہر کے اوپر کالج کے ساتھ ہی, ادھر ہم جا کے بیٹھے, گرمیاں تھی, سائے میں درخت کے سائے میں بیٹھے. ادھر ہم نے کہا یار اس کو نا جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو کسی چیز کا نام دیا جائے, تنظیم کا یا کسی نہ کسی چیز کا نام دیا جائے. ہم نے پھر ایک دوسرے کو پانچ ایک دوسرے کے ذمہ لگائے. 3 بندے ہم بیٹھے ہوئے تھے ہاں جی, 5 بندے, ہر بندہ نام سوچ کے کل اس ٹائم ادھر ہی بیٹھیں گے تو پھر ہم کوئی نہ کوئی نام ڈیسائیڈ کر لیں گے. پھر ادھر بیٹھ کے ہم نے, ہمارے پاس 15 نام آ گئے, سب ہم نے لکھ کے اس کو ہم نے تحریک عوامی حقوق, ہم نے کہا عوام کے حقوق کے لیے ہم نے بات کرنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اس لیے پھر ہم نے بہت سارے نام تھے, لیکن تحریک عوامی حقوق منشن آباد ہم نے سلیکٹ کیا. ادھر ہمارا نام سلیکٹ ہو گیا. سلیکٹ کر کے پھر ہم نے بیٹھ کے اس کا ایک فلیگ بھی بنایا ہے, شاید آپ نے دیکھا ہوگا ایک فلیگ, ہاں جی بالکل, یہ فلیگ ہم نے بنایا. اس کے اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے ایک عبادت, اطاعت, خدمت. وہ اکثر لوگ مجھے ان باکس میں ویسے ہی کرتے ہیں بھائی ان 3 چیزوں کا کیا مطلب ہے, وہ میں آپ کو بات کلیئر کرتا چاہوں. یہ جو عبادت ہے, عبادت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کریں, اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں, اور خدمت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو راضی کریں. اس کا یہ مطلب ہے. اور یہ ہم نے فلیگ بنا لیا. پھر اس کے بعد ہم نے ایسا چلتے کارواں چلتا گیا, دوست اب ملتے گئے. اللہ رب العزت کی ذات ہم سے کام لیتی, ہمیں مزید طاقت دیتی رہی. آپ کی تحریک میں میں نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آپ, محمد خان بھٹی صاحب, اسحاق ککریہ صاحب بڑے زیادہ نا متحرک ایکٹیو نظر آتے ہیں. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہر ورکر بڑے شانہ بشانہ بڑے ایکٹیو ہیں. مطلب آپ یہ کہنا برا نہیں ہوگا کہ یہ 3 بندے جو ہیں نا وہ اس طریق کو اور اوپر لے جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اصل میں پتہ کیا, محمد خان بھٹی صاحب, محمد اسحاق ککریہ سرپرستیال ہیں ہمارے. اچھا. اور محمد خان بھٹی صاحب, بارش علی جو شروع میں اس طریق میں تھے, ممتاز سنگلا صاحب, یہ 5-6 لوگ تھے جنہوں نے ہم نے یہ مطلب کام شروع کر دیا. باقی شروع سے بارش علی شیخ صاحب, ممتاز سنگلا صاحب, یہ تو شروع سے ہی میرے, محمد خان بھٹی صاحب سے بھی پہلے ان سے مطلب میرے شروع سے ان سے 10-12 سال سے دعا سلام تھی, ان سے بھی میں نے اکثر شیئر کرتا رہتا تھا. اچھا سر, اگر میں بات کروں اس وقت موجودہ, آج اگر 25 ستمبر 2021 ہے, تو اس ٹائم آپ کے ممبر یا ورکرز ٹوٹل کتنے ہیں, اگر اپروکسیمیٹلی اندازہ لگایا جائے؟ ہمارا تقریباً 1000 سے ابو ہو گیا, ممبر ہو چکے. ہاں ابو ہو گئے. مطلب جو آپ کے لیے ورک کر رہے ہیں فی سبیل اللہ, آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ایک پلیٹ فیس بل. اصل میں شروع سے ہی ہم نے ایک لوگوں کو ایک ہی بات بتائی ہے کہ 2 بندے تحریک عوامی حقوق میں آ ہی نہیں سکتے. وہ آئے ہیں, خود بخود ہی چلے گئے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, خود بخود ہی چلے گئے. ایک وہ لوگ جو سیلفش ہیں, جو صرف اپنا سوچتے ہیں, کیونکہ تحریک میں کوئی بھی بندہ ہے نا, اس کا مائنڈ ہے نا اپنے سوچنے کا, میرا کام ہو جائے, اس کا نہیں ہوتا. کیونکہ تحریک عوامی حقوق ایک پوری تحریک ہے, ایک زاہد وٹو کی تحریک نہیں ہے, وہ پورے منشن آباد کی تحریک ہے. کوئی بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہو, کوئی بھی کام کرنا ہو, ہم سارے دوست احباب مل کے مشاورت کرتے ہیں. زاہد وٹو کی بھی کئی جگہ نہیں سنی جاتی, ٹھیک ہے. سارے دوست بیٹھ کے سارے احباب مشورہ کرتے ہیں, مشورہ کر کے پھر وہ کام کرتے ہیں. اچھا سر, اب تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں باتوں کو کہ تحریک عوامی حقوق بن گئے, اس کے ممبرز ہو گئے, اس کی آپ نے ایک ہسٹری بتا دی. اب نیکسٹ آپ فردر کیا کیا سٹیپس کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں تحصیل منشن آباد میں جو بنیادی نیڈز ہیں, بنیادی ضروریات ہیں, وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. اس میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے. اس کا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری فرسٹ پریورٹی ہاسپٹل ہے. ہم نے شروع سے ہی ہم نے ہاسپٹل پہ زور دیا ہوا ہے, اور ہاسپٹل بھی ہمارا زور رہے گا. پچھلے دن بھی ہم نے وزٹ کیا تھا, احمد صاحب سے ہماری ملاقاتیں ہوئی, جو ہمارے مریض تھے, ہاں جی کھانا شانہ بھی تقسیم کیا ہے, جو وارڈ میں مریض تھے ان سے بھی بات چیت ہم نے کی ہے, ان کے پرابلم ہم نے سنے ہیں, سن کے احمد صاحب سے ڈسکس کی ہے. ادھر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہماری میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے. اسٹیٹ فارورڈ جو مسئلے مسائل تھے, راؤنڈ پہ ڈاکٹر اس ٹائم آئے ہیں, اس ٹائم آئے ہیں, وہ چیزیں ساری ہم نے انہیں کلیئر کی ہے. اور ڈائلسس میں جو مسئلے مسائل ہیں, ہمارے پاس لوگ ہمارے پاس شکایتیں لے کے آتے ہیں. ڈائلسس کی ہمارے پاس 3, 4, 5 شکایات وصول ہو چکی تھی. وہی ایم ایس ایف صاحب سے ہم نے ڈسکس کی ہے کہ یہ معاملات ڈائلسس میں کوئی پیسے لیے جا رہے ہیں,
یا کوئی سفارش سے یا کوئی تعلق واسطے سے نام چینج کر دیے جاتے ہیں. جو لسٹ 5 بندوں کی لسٹ بنتی ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے. آج اس دن میں یہ 5 بندوں کا کام ہونا ہے. ہاں جی, آج ان دنوں میں 5 بندوں کا کام ہونا ہے. اس میں سے 1 یا 2 کا ہوگا, باقی نئے بندے آ جائیں گے. وہ کدھر سے آئے؟ سفارش کا 1 آدھ بندہ ہوتا ہے, باقی 2-3 بندے کدھر سے آئے؟ وہ پیسوں سے آتے ہیں. ہم نے انہیں ڈسکس کی ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری تحصیل میں لڑائی ہوں, فساد ہوں, احتجاج ہوں. نہیں, آپ ڈائریکٹ جس کا بھی معاملہ ہے, جو ہیڈ ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ان سے جا کے بات کریں. اچھا سر, میں نے آپ سے اب یہ پوچھنا ہے نیکسٹ کہ ڈیفینیٹلی جو ہیلتھ ہے نا وہ سب سے زیادہ فرسٹ پریورٹی بھی آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. آگے ایجوکیشن ہے, روڈس ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, آپ اس کے متعلق بھی کچھ سوچ رہے ہیں یا جہاں تک آپ کوشش کر سکیں اس کو کرنے کی؟ نہیں, اس کے جو بھی معاملات اس کے بھی ہوتے ہیں, اور اوور آل تحصیل میں جو بھی ہمارے چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہمارے ورکرز کو یا تحصیل کے جو بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اگر ایک اور مزے کی بات بتاؤ, جو لوگ ہمارے پاس نہیں آتے, ہمیں پتہ چلتے ہیں نہیں یہ مسئلہ, ہم خود ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یار آپ کو یہ مسئلہ ہے, یار ہم آپ کدھر کام آ سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں یار جہاں ہماری ضرورت ہے. اصل مین ہمارا جو مقصد ہے نا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ صرف احساس کا فرق ہے. انسان میں احساس ہے, جانور میں احساس کوئی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے, خاص کر اپنے علاقے کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا کریں, بچہ نہ گر جائے. آپ سے میں ایک تھوڑا سا تلخ سا سوال کرتا ہوں کہ تلخ تو خیر اس کو نہیں مانتا. احمد بھائی جو آپ کا دل چاہتا ہے کوشچن کریں. سر ایسی کوئی یہ تو ہمت چاہیے سب لوگوں میں کہ آپ کیمرے کے آگے بات کھل کے کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات. اچھا, اکثر یہ کہتے ہیں کہ تحریک عوامی کو جناب اس پارٹی کے ساتھ ہے, اکثر کہتے ہیں اس پارٹی کے ساتھ ہے. نام لینا مناسب سمجھتا, 3-4 تو پارٹیز ہیں. میں آپ کے منہ زبانی عوام کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بیسیکلی کس پارٹی کے ساتھ ہیں, یا آپ کو کوئی ایسا معاملہ ہے بھی نہیں؟ اس طرح عوام کو کلیئر کر دیں. نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ میں عوام کو 1 دفعہ نہیں, 10-15 دفعہ پہلے کلیئر کر چکا ہوں. آپ کیمرے پہ دیکھ کے بھی ان کو بتا سکتے پہلے ہی 10-15 دفعہ عوام ساری کو کلیئر کر چکا ہوں کہ ہمارا کسی گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ایک ذات کے ساتھ تعلق ہے, ایک پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, ایک گروپ کے ساتھ تعلق ہے. وہ کون سا گروپ ہے, وہ کون سی پارٹی ہے, وہ اللہ رب العزت کی ذات کی ہے, اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم کسی سیاسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, نہ ہیں اور نہ ہوں گے. وہ جو سیاسی لوگ ہمارے ادھر کام کر رہے ہیں, ہمارے نمائندے ہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں. میں نہیں بتانا چاہتا, نہیں کرنا چاہتا اس پہ ڈسکس. اور جو ہماری اپوزیشن ہے وہ جو کام کر رہی ہے وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہا ہے. میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کر, سیاست پہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. باقی تحریک عوامی حقوق کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری تحریک غیر سیاسی ہے. ہم نے جو کام کرنے ہیں اپنے عوام کے لیے, اپنے گھر کے لیے کام کرنا ہے, غریبوں کے لیے کام کرنا ہے, ان کے حقوق کے لیے کام کرنا ہے. اگر ایک بندہ کسی چیز چھوٹے سے کام میں, چھوٹے سے مسئلے مسائل میں پھنسا ہوا ہے, آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. تھوڑا سا آسرا دے دیں, اچھا مشورہ دے دیں, ادھر بیٹھ کے. اب آج ہی لوگ بارڈر سے آئے ہیں, چھوٹا سا کام تھا, ہمارے پاس آئے ہیں, بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم نے انہیں 2 الفاظ میں ایک مشورہ دیا کہ بھائی یہ ہو جائے گا, آپ ٹینشن نہ لیں, خوش ہو کے چلیں گے. مطلب بڑا رائٹ اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہم کر سکتے ہیں, یہ ہم سے نہیں ہوتا. نہیں والا کوئی بات نہیں ہے, ہم سارے کام کر سکتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ بات نہیں ہے. ہمارا پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی میں پنجاب, ہمارا ہر جگہ اللہ کا شکر ہے 2-3 منسٹروں سے ہمارے ذاتی ریلیشن ہے, ان سے بھی ہماری ڈسکس ہوتی رہتی ہے تحریک کے حوالے سے. انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا ہوا ہے. حال ہی میں وفاقی جو صوبائی وزیر ہے محکمہ کا پیر سعید الحسن صاحب, انہوں نے 3 دن کے لیے چائلڈ اسپیشلسٹ, انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس کے لیے, ابھی بھی آئے ہیں. تو ان سے یہی ڈسکس ہوئی ہے کہ ہمیں پرماننٹ کروا کے دیں. 3 دن ہمارے بچے چیک نہیں ہوتے. پاسبل یہ بہت جلد پرماننٹلی یا ڈاکٹر آپریٹنگ. جی باقی ہمارے اوپر سیکٹری وغیرہ یہ بھی, ان سے بھی ہمارے اللہ کا شکر ہے, اس کا کوئی معاملہ نہیں. اکثر یہ کہتے ہیں کہ ڈی پی ایس منچنا باد میں نا اس کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں ڈی پی ایس بن جانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کی نہیں ایک پتہ ہے کیا, جی میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, کسی کو چھوڑ دیں. کیونکہ ہماری فیملی ساری پڑھی لکھی ہے, بیک گراؤنڈ ہمارا مطلب ماشاءاللہ سارا پڑھا لکھا ہے, پورا منچنا باد ماشاءاللہ جانتے ہیں, پورا منچنا باد جانتا ہے.
जब भी हम पैदा हुए पढ़े लिखों के साथ हमारी गपशप ये वो रहन सहन सब इस तरह का है, मतलब इतना हमें इल्म था, सेंस था इतना। दूसरा फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ ना, पहला दिन मेरा यूनिवर्सिटी में था, पहला दिन यूनिवर्सिटी में था, मैं क्लास में इंटर हुआ हूँ, ठीक है। मैंने देखे लाइट मतलब रोशनी कम थी, रोशनी कम थी, तो टीचर मतलब लेक्चर दे रहा था, मैं जाके चुप करके बैठ गया। जब क्लास खत्म हुई इंट्रोड्यूस शुरू हो गया। अब गुजरांवाले के लोग, सियालकोट के लोग, जेलम के लोग, पिंडी के लोग या इस इलाके के लोग, लाहौर से इस इलाके के लोग अपना इंट्रोड्यूस किसमें दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहा है। कोई इतनी अच्छी उर्दू बोल रहा है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, अपना इंट्रोड्यूस दे रहा है, उसमें इंट्रोड्यूस अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है सारा। और हम जब हमारी बारी आई, यकीन करें मैं सही उर्दू भी नहीं बोल सकता था, वो हमारे इदारों का मामला है। अगर इधर इदारा अच्छा होता, एकेडमी अच्छी होती, हमारा स्कूल अच्छा होता, कोई प्राइवेट स्कूल अच्छा होता या कोई कॉलेज अच्छा होता, तो हम भी उन्हीं की तरह, गुजरात वालों की तरह, सियालकोट वालों की तरह, हम भी उसी तरह अपना इंट्रोडक्शन करवाते कि यार ये मामला है। हमारे हाथ पाँव सारे कांप रहे थे। कोई थोड़ी बहुत उर्दू बोली, कोई पंजाबी बुला के बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई। जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन क्लास में पहली प्रेजेंटेशन दी थी, तो यकीन करें मैं 30 सेकंड सिर्फ बोला था। कितने? 30 सेकंड। 30 सेकंड में मेरा पसीना सर से लेके पाँव तक मुझे पसीना आ रहा था। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे ये हालात थे। ये सारी वजह क्या है? ये सारी वजह हमारे इदारों की है। मतलब अगर हमारे पास कोड करवा रहे, आप एक बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल सीन क्या है। हाँ जी, हमारे इदारे अगर अच्छे इदारे इधर होंगे तो हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, खुद इत्मीनान आएगी उसमें, इस हाथ से कमतरी का शिकार नहीं होंगे। उधर जाके हमारी तरह जब हम पहली दफ़ा गए थे तो हम कोने नहीं ढूंढेंगे कि कौन सी चेयर कोने में पड़ी है, कि हम कोने में जाके बैठे, कि हम किसी से मिले ना। ये चीज़ें अच्छे इदारे देते हैं हमें, लेकिन हमारे तहसील मिंशनाबाद में कोई ऐसा इदारा नहीं है कि कोई अच्छे बच्चे पैदा करे, कॉन्फिडेंस वाले बच्चे पैदा करे। कोई ऐसा मुझे तो कोई नहीं नज़र। आप नहीं चाहते कि हर हाल में ये बनना चाहिए? सर हर हाल में, सिर्फ DPS नहीं, मैं तो कहता हूँ कि लोगों को ये चाहिए कि किप्स भी इधर होना चाहिए। अलाइड शायद बना हुआ है या नहीं बना हुआ, अलाइड बना हुआ, इसे इम्प्रूव किया जाए। जो हमारे कॉलेजेस बने हुए हैं, जो हमारे पढ़े लिखी अवाम है, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे मिंशनाबाद के, हाँ जी, हमारे मिंशनाबाद के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने भांजों के लिए, अपने भतीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रास्ता दे, एक अच्छी चीज़ दे। हमारे इधर इदारे तो बने हुए हैं, लेकिन उसमें सारे हैं हमारे मिंशनाबाद के टीचर, लेकिन उन्हें ये बात नहीं आ रही माइंड में कि यार हम मेहनत किस तरह कर सकते। लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा दी। आप इस तरह करें कि लोगों को अवेयरनेस के लिए आपको मतलब है क्लास में या एक क्लास या एक पीरियड को ऐसा लगाना है कि लोगों को मतलब है जो हमारे स्टूडेंट हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करवा दें। 50 बंदा बैठा, कल को 50। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐसी करवाएं कि इनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इनमें खुद इत्मीनान हो कि जाके उधर अपनी क्लास में जाके अच्छा उर्दू तो बोल सके ना यार, कोने तलाश ना करें। हाँ जी, कोने तलाश। सर एट द एंड कोई एक आखिरी पैगाम देना चाहिए? बस मैं तो यही कहता हूँ कि अपने इलाके के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करें जितना भी हो सके। ये नहीं, हाँ, एक जो मैंने इधर सबसे ज़्यादा चीज़ देखी है, इधर बातें लोग बहुत करते हैं, काम चोर है, हम सारे काम चोर हैं। काम का नाम ले दें, कोई ना कोई काम पड़ गया, कोई इधर, मतलब कोने ढूंढ रहे होते हैं। अब कल ही एक मेरा दोस्त, एक भाई, बड़ा अजीज़ भाई है, वो आया बैठा था, वो उन्होंने बातें शुरू कर दी, ये शाह सब ये कर रहे हैं, खादम हुसैन ग्रुप ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। मैंने कहा यार सब कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई कुछ कर, तुम क्या कर रहे हैं भाई? तू अपना बता दे मुझे। मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैंने कहा यार तू लोगों के लिए, जॉब तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तू लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने घर के लिए क्या कर रहे हैं, मिंशनाबाद अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कभी किसी को तूने अवेयरनेस दी है कि भाई आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट पे इधर बैठे हुए, आप एक बंदे को बिठा के समझा ले कि बेटा आप एजुकेशन ये कर रहे हैं, आप ये ना करें, ये कभी किसी को कहा? कहते जी नहीं।
کہ یار یہی کرنا شروع کر دو. یہ جو آپ نے مجھے لیکچر دیا نا آدھے گھنٹے کا, یہ لیکچر چھوڑ دیں, 15 منٹ آپ کسی نہ کسی ایک بندے کو ٹائم دے دیا کریں. ڈیلی ایک بندے کو 15 منٹ ٹائم دیتے, ایک ماہ میں 30 بندوں کو تو آپ اویئرنیس دے سکیں گے نا. اس میں کوئی 5-10 بندے تو اس میں عمل کریں گے نا, کسی کا فائدہ تو ہوگا نا. کسی کو اچھا مشورہ دے دیں, کوئی کی طرف پھنسا اسے کوئی اچھی چیز بتا کے اسے تھوڑا سا کندھا لگا کے آگے چلا دیں یار. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک سہارا بنے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. یار اب دیکھیں ہماری بدقسمتی ہمارے علاقے کی, ادھر سے جو پڑھ لکھ جاتے ہیں کر جاتے ہیں, پھر وہ لاہور چلے جاتے ہیں, بہاولپور چلے جاتے ہیں, باول نگر چلے جاتے ہیں, لیکن اپنے علاقے میں نہیں رہتے. اب پڑھے لکھے ادھر لوگ نہیں رہیں گے تو لوگوں میں اویئرنیس کیسی آئے گی؟ اب ہمیں چاہیے کہ باہر جا کے ہمیں کوئی اچھا پیکیج ملے, ہم اپنی زندگی کریں, اپنے بچوں کی کریں. لیکن یہ جو دیکھیں, یہ جو علاقہ, اس علاقے نے سب کچھ دیا آپ کو, اس زمین نے سب کچھ دیا آپ کو, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں یار آپ؟ اپنی فیملی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی کر سکتا تھا, لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے میرے پہ احسان ہے, میں بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ ہم سے تحریک عوامی حقوق سے ایک اچھے کام لے رہے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم اللہ رب العزت کا ذات کا شکر ادا کر رہے ہیں. باقی ہم سے زیادہ جذبے والے بھی لوگ ہوں گے, ہم سے زیادہ محنت کرنے والے بھی ہماری تحصیل میں لوگ ہوں گے, ہم سے زیادہ پیسے والے بھی لوگ ہوں گے, لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں چنا ہے اس کام کے لیے. تو میں سب بھائیوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تحریک عوامی حقوق غیر سیاسی تحریک ہے, اس پہ سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں, اس کا کوئی عمل دخل نہیں. اور جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تحصیل میں انشراوت کے لیے, اپنے گھر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تحریک عوامی حقوق کے ساتھ جڑیں, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. چلیے سر, اور کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی آپ محبت آپ. تھینک یو سر.